آج بھی تربت سے شام میں خبر رپورٹ ہو رہی تھی۔ دہشت گردی کی حالیہ لہر جس شدت اور تیزی سے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، امجد شعیب صاحب کیا وجوہات دکھائی دے رہی ہیں اس دہشت گردی کی لہر کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کافی عرصے تک کوئی جب واقعہ نہیں ہوتا تو عموماً ادارے جو ہیں ان میں تھوڑا بہت ٹھہراؤ آ جاتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ ان کی اورینٹیشن چینج ہو جاتی ہے۔ اور دوسری طرف توقع یہ بھی تھی کہ افغانستان کے حالات بدلنے سے وہاں پہ دہشت گرد جو ہیں ان کے کاروائیاں ان کی ختم ہوں گی، رکیں گی، لیکن یہ چیز ہوئی نہیں۔ ایک طرف تو یہ جو امن کا وقت آیا، درمیان میں دہشت گردوں کو ری آرگنائز کرنے کا ٹائم مل گیا، انہوں نے اپنے آپ کو ری ایکوپ کیا، نئی ٹریننگ، اور یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی اچھی ٹریننگ کرائی گئی ہوئی ہے دہشت گردوں کو، اور کتنا اچھا اکوپمنٹ، نائٹ ویژن ڈیوائسز، رات کو آپریٹ کرنے کے لیے بہت کچھ ان کے پاس ہے۔ تو یہ جو طالبان نے عام معافی دی، افغان طالبان نے جب افغانستان میں، تو اس کا ان کو کچھ فائدہ ہوا یا نہیں، لیکن ایک نقصان یہ ضرور ہوا کہ وہ جو پراکسیز تھیں بھارت کی یا امریکہ کی، وہ سب یا مختلف اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی، وہ افغان وہیں کے وہیں ہیں۔ اور وہاں پہ چونکہ ابھی پیسے کا بڑا مسئلہ ہے، تنخواہیں دی نہیں جا رہی ہیں لوگوں کو، اور خوراک کی قلت، بہت سارے ایشوز، تو لوگ اسلحہ بھی بیچ رہے ہیں، لوگ وہاں پہ ٹیررزم کی طرف بھی جا رہے ہیں کیونکہ پیسہ ملتا ہے دوسری ایجنسی سے، انٹیلیجنس ایجنسی سے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک ایسا انسٹیبلٹی ہے افغانستان کی اسٹیج کے اوپر کہ طالبان سے بھی توقع کرنا کہ وہ بہت کچھ کریں گے وہ بھی مناسب نہیں، اور ان کو بہت زیادہ دباؤ میں لانا وہ بھی میرا خیال ہے مناسب نہیں، اس وجہ سے کہ ان کے اپنے لوگ ان سے اس وقت تنگ ہیں۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے کہ امریکہ تھا یہاں پہ تو کھانے کو تو ملتا تھا نا ہمیں، تو طالبان کے آنے کے بعد تو وہ بھی گیا، تنخواہیں بھی گئی۔ تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہاں پہ تھوڑا بہت ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، اور طالبان کو بھی مدد کرنی ہوگی کہ آہستہ آہستہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول کریں، ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کا سلسلہ بڑھانا امجد ہوگا۔ شعیب صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں افغانستان کا عدم استحکام ہو یا طالبان کا آنا اور ان کے پریشرز، افغانستان کے قصے کو اگر میں وہیں رکھوں، اپنی بات کر لیتے ہیں، ہماری انٹیلیجنس بہترین ہے، ہم ان ڈیپتھ نو ہاؤ رکھتے ہیں اس پورے معاملے کی، ہم اس سچویشن سے پچھلے 15-18 سال سے گزر رہے ہیں، ہم سے بہترین کوئی سرحدی معاملات کو، ہمارے ان کے تعلقات کو اور اس پورے دہشت گردی کے ایشو کی ورکنگ کو نہیں جانتا ہوگا۔ ٹی ٹی پی کے حوالے سے ریاست نے کچھ نرمی کا اظہار کیا جو پھر غلط ثابت ہوا، اب چینج آف مائنڈ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ہم نے کیوں مس کیلکولیشن ہوئی؟ ہمارے اینڈ پہ جو کیلکولیشن درست نہ ہو پائیں، یہاں کہاں غلطی ہوئی؟ ہم میں سے ہم کہاں خود کو اسیس نہیں کر پائے یا ادھر اسیس نہیں کر پائے؟ دیکھیں، طالبان کے ساتھ تو کوئی خاص نیگوشیشنز نہیں ہوئی، یہ افغان طالبان کا تھا کہنا کہ جی ہم نے عام معافی دی ہے تو آپ بھی بات کر لیں، لیکن پاکستان نے تو اپنے پیرامیٹرز پہلے سے واضح کیے تھے۔ جب جب ٹی ٹی پی نے کہا کہ ہمیں ہمارے اتنے لوگوں کو چھوڑ دیں، ان کے کیسز ختم کر دیں اور پھر شریعت نافذ کریں، تو پاکستان نے یہ چیزیں ریجیکٹ کر دی فوری طور پہ، تو بات چیت تو ان سے کوئی ہوئی نہیں، کیونکہ یہ نیگوشیشنز تب ہوتی ہیں اگر وہ پاکستان کے آئین کو مانتے، پاکستان کے سسٹم کو تسلیم کرتے، اور ان کو واضح کیا گیا تھا کہ جن لوگوں کے اوپر بڑے سنگین قسم کے الزامات ہیں وہ تو عدالتوں کے ذریعے چھوٹ سکتے ہیں، اگر چھوٹیں ہم نہیں ان کو چھوڑ سکتے اس طرح۔ تو یہ نان سٹارٹر تھا، وہ چیز چلی نہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ یہ سی پیک کا ایشو جو ہمارا جو مسئلہ جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے یہاں پہ انسٹیبلٹی، وہ ایسا ہے کہ اس پہ کئی قوتیں ہیں جو کہ متفق ہیں کہ اس کو ڈیلے کرائیں یا اس کو ختم کریں، کیونکہ اینٹی چائنا پالیسیز کی وجہ سے اس میں سی آئی اے بھی انوالوڈ ہے، موساد انوالوڈ ہے، اور را تو ہے ہی، لیڈنگ رول جو ہے وہ انڈینز ادا کر رہے ہیں اس میں۔ انڈینز نے اپنے نیشنل ڈیفنس کالج میں سی پیک کو ایک علیحدہ سبجیکٹ کے طور پہ پڑھانا شروع کیا ہے، اور را کے اندر ایک اس کا سیل کریٹ کیا ہے جس کو انہوں نے کوئی تقریباً $70 ملین ایلوکیٹ کیے ہیں اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے۔ تو یہ جو ایشوز ہیں یہ تو انٹرنیشنلی آپ کو ایک پرابلم اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ امجد شعیب صاحب، اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں تو آپ کی ڈسکشن پوری ابھی اکراس دا بورڈ ہی ہمارا معاملہ کھڑا ہے، مطلب ہے سرحد پار کھڑا ہے، اس کا سرحد پار ہمارے لیے حالات بدلے نہیں ہیں، ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے۔ نہیں، ایسے نہیں ہے، افغانستان میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی، صرف مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ان کو دنیا نے اگنور کیا ہوا ہے، ان کو پیسے ویسے ملنے چاہیے، ان کو مدد ملنی چاہیے،
تاکہ طالبان وہاں پہ اپنا کنٹرول بہتر کر سکے. ٹھیک ہے, میں واپس اس پر آؤں گی کہ دنیا کیوں ان کو سپورٹ کر رہی ہوگی, کیا وہ دنیا کو سن رہے, اس پر آئیں گے. لیکن صداقت صاحب, ابھی یہ جو حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے, اس میں قربانیاں دے رہی ہے ہماری فوج, حکومت کے پاس کیا اطلاعات اور شواہد ہیں؟ کچھ شیخ رشید احمد صاحب کی گفتگو بھی ہمارے سامنے سے گزری ہے, اس میں بھی بہت سی ایسی باتیں جو سوالیہ نشان بن گئی. صداقت صاحب, بہت ہی زیادہ پریشان کن قسم کی یہ گفتگو ہے کہ پشاور میں بھتے مانگے جا رہے ہیں ان کی جانب سے, سلیپر سیلز موجود ہیں, وہ افغانستان سے آ کر آپریٹ کر رہے ہیں, آپریٹ کر کے واپس جا رہے ہیں. سر, یہ تو بہت بڑے بڑے سوالات خود وزیر داخلہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. کیا شواہد اور اطلاعات اب تک ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ دیکھیں عائشہ, ظاہر ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جس پہ بہت زیادہ معلومات تو نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی پیراڈائم میں جیسی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. جو افغانستان میں ریجیم چینج ہوا, اس کے بعد ظاہر ہے پاکستان کی بھی جو سیکیورٹی پالیسی تھی وہ اس میں ایک چینج آیا, اور وہاں پہ طالبان کی حکومت آنے کے بعد ایک طالبان کے ساتھ نیا جو ہماری الائنمنٹ تھی, فورن پالیسی الائنمنٹ, اس میں بہت ساری باتیں ایسی آئیں کہ جو بہت ساری چیزوں کو کنسیڈر کیا گیا کہ کچھ چیزیں ریویو ہونی چاہیے یا ریوائز ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے ریاست نے کچھ فیصلے کیے جو ایک خاص, جس کا ایک اپنا ایک مقصد ہوتا ہے کہ کم از کم جو ہمارے تعلقات ہیں طالبان کے ساتھ وہ کسی سٹرونگ فوٹنگ پہ آ جائیں. اور ایک چیز, ایک ونڈو آف اپرچونٹی دیا گیا جو شاید بعض اوقات دیا جاتا ہے تاکہ آپ کا دوست جو ہے, وہ آپ کا جو وفادار دوست ہے یا جو آپ کا ہمدرد دوست ہے, اس کو کنونس کرنے کے لیے. تو جو آج شیخ رشید صاحب کا بیان ہے اس میں بڑا واضح ہے کہ وہ جو ونڈو اپرچونٹی دی گئی تھی کہ کوئی درمیانی راستہ نکلے, وہ ختم ہو گیا اور اب اس کو فائٹ کرنا ہے. جب فائٹ کرنا ہے تو پھر جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ ظاہر ہے پاکستان اللہ کے فضل سے ہماری رٹ ہے ریاست میں, ہماری افواج, ہماری انٹیلیجنس کے ادارے بہت زیادہ فعال ہیں دنیا میں, ون آف دا بیسٹ ہیں. اس لیے یہ کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہے. سر آپ درست کہہ رہے ہیں, ادارے فعال ہیں, لیکن سر سوال یہ بنتا ہے, آپ نے درست کہا, عوام بھی سمجھی کوئی ابہام تھا, پہلے ہم نے کہا ہم بات چیت کریں گے, اب آپ نے کہا کہ وہ اپرچونٹی ہم نے بند کر دی گئی, اب کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. خود وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں بھارت کا اعلیٰ کار ہے. سر اب سوال ہماری کیپیبلٹی کا اس کا نہیں ہے, حکومت کی پالیسی کیا ہے, اب پالیسی پہ سوال ہے. دیکھیں, حکومت کی جتنے ریاستی ادارے ہیں تمام کی پالیسی یہی ہے کہ جو درمیان میں ایک ونڈو آف اپرچونٹی کسی طرح کوئی نیگوسیشن کا یا کوئی میڈیشن کا یا کوئی تھرڈ پارٹی ارینجمنٹ کی جو باتیں تھیں وہ ساری ختم ہوگی, اور ایک درمیان میں ایک آپشن دیا تھا کہ شاید کوئی راستہ بن سکے. تو اب بس گوئنگ فور دا کل, اور ظاہر ہے یہ قوم نے بہت مشکل وقت بھی دیکھا ہے اور بہت برے حالات بھی دیکھے ہیں, اور ہماری سیکیورٹی فورسز نے, ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز نے, ہمارے لوگوں نے, ہماری عوام نے, مگر اب ایسا گراؤنڈ نہیں دیا جا سکتا کیونکہ قوم اب ایسا سفر کرنے کو بھی تیار نہیں, بہت مشکل سے امن حاصل کیا. علی پرویز ملک صاحب, اس حالیہ لہر پر آپ کی جماعت کا موقف کیا ہے؟ اور اس حکومت نے تو پہلی قومی سلامتی پالیسی بھی مرتب کی, سنجیدگی دیکھ رہے ہیں ٹورڈز دس ایشو, ہینڈلنگ کو کیسے اسیس کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عائشہ, آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں, جو یہ آپ کو صورتحال جس طرح سے سامنے انفولڈ کر رہی ہے اور جس طرح سے دہشت گردی ایک دفعہ پھر سر اٹھا رہی ہے, میرے خیال سے یہ نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ پریشان کن بھی صورتحال ہے. میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ایک سیکنڈ کے لیے یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ آج جو ریسرجنس ہو رہی ہے دہشت گردی میں, یہ کیوں ہو رہی ہے. میری نظر کے اندر جب بھی آپ اندرونی طور کے اوپر پولرائزڈ ہوتے ہیں اور آپ اندرونی طور پہ آپ کمزور ہو گئے ہوتے ہیں تو دشمن ہمیشہ حرکت کے اندر آتا ہے. ایک یہ بنیادی میرے خیال سے پوائنٹ ہے جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ کی جو سٹیٹ کی پالیسی ہے اس کے اندر میری نظر میں, اور آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا, کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جا کے دہشت گردوں کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے, کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہم نے, جس طرح ابھی صداقت صاحب نے فرمایا, وی آر گوئنگ فار دا کل. تو پہلے تو آپ اپنی کلیئرٹی لیں نا اپنی سوچ میں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, تو اس کے بعد حالات بہتر ہوں گے. پھر ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جب بھی آپ سی پیک کو دوبارہ ری ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنی جو چائنیز انگیجمنٹ ہے اس کو جب آپ ایڈوانس کرتے ہیں تو جو خطے کے اندر جو لوگ آپ کو ایک کمپیٹیٹر سمجھتے ہیں, ایک ایڈورسری سمجھتے ہیں, وہ تھوڑا سا ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اور چوتھی بات میرے خیال سے جو کافی ضروری ہے ہم سب کو سوچنے میں, اور آپ نے وہ صداقت صاحب سے پوچھا بھی اور وہ شاید جواب نہ دے سکے کہ ہم نے کیا سچویشن کو مس ریڈ تو نہیں کیا. میرے خیال سے بالکل
حکومت پاکستان نے سچویشن کو مس ریڈ کیا دو ایشوز کے اوپر. ایک تو یہ تھا کہ وہ سمجھے کہ شاید افغان طالبان کی کیپبلٹی اور کیپیسٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ شاید ملک کو اکٹھا رکھ سکیں گے اور ہمارے ساتھ مل کے جو ہم کہتے ہیں کہ سیف ہیونز انہوں نے پرووائڈ کیے گئے ہیں جہاں سے وہ ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں ان کو کلینز کر دیں گے. تو انہوں نے پچھلے جو تھوڑا ٹائم گزرا ہے اس کے اندر بتایا ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ نیگوسیشنز کو تو ضرور کریں گے